फाइनली वो दिन आ गया कि जिस दिन का मुझे बहुत ही शिद्दत से था इंतज़ार। और मैं कहती थी वो कौन सा दिन हो जिस दिन मैं अपने वॉशरूम को डिकॉर्ड करूँ और आप लोगों के साथ जो है ना मैं शेयर करूँ। तो बस आप लोगों ने ना वीडियो पूरी देखनी है और वीडियो के एंड में जो है ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपने वॉशरूम की सारी डिटेल। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और अभी ना हमने तैयारी की थी मार्केट जाने के लिए, क्योंकि बच्चों की जो है ना वो फ़ीस वाउचर भी है, वो भी मैंने पे करने हैं। बच्चों की फ़ीस वाउचर भी पे करने हैं और साथ बिल वगैरह भी जो है ना वो भी जमा करवाना है। और मेरा बैंक में भी थोड़ा सा काम था। तो अभी बच्चे जैसे स्कूल से आए हैं ना 2 बजे, तो उनकी मैंने तैयारी करवाई है, खाना खिलाया है और साथ में इनको लेकर जा रही हूँ, क्योंकि उन्होंने स्कूल की अपनी नोटबुक वगैरह और कुछ सामान स्कूल का लेना था। तो मैंने कहा साथ ही चल पड़ो, क्योंकि मुझे ख़ुद तो पता नहीं चलेगा कि आपको क्या क्या चाहिए है। तो अपनी मर्ज़ी से ना फिर देख लीजिएगा, ले लीजिएगा। तो अभी बस हम लोग जो है ना रवाना होते हैं मार्केट के लिए, और हमारे साथ साथ रहिए। ओके ठीक है। अच्छा जी, एटीएम हम लोगों ने जो वो रिसीव कर लिया और अभी हमने जो ना फीस वगैरह पे करनी है, तो उसके लिए अब हम जो है ना निकलते हैं और फिर आगे आप लोगों को बताते हैं। अच्छा, अभी हम लोग ना आए हैं मोबाइल मार्केट और यहाँ से मुझे लेना था मोबाइल होल्डर। दिखाएं भाई, ये रोशनी आ रही है उसकी ना। हाँ इसका साइज़ बड़ा हो जाता है, ये इतना ही रहता है, ये तो इतना ही रहता है। ये दिखाएं। अच्छा ये वाला ठीक है। इसकी फाइनली हम लोग जो ना पहुँच गए बुक शॉप पे, और यहाँ से हमने लेनी बच्चों की किताबें। तो अभी बस जाना हम अंदर चल के आप ले रही हो। हाँ बस यही है और तो कुछ नहीं है। ले लो जल्दी से फिर। अच्छा ठीक है, उठा लो ना, उठा लो इसको। पे कर दी गई हैं और अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं और जाना है आगे हमें एक और जगह पे हमारे साथ। ये आप लोग मुझसे पूछ रहे होते हैं ना कि आप सब्जियाँ कहाँ से लेकर आती हो, तो आज मैं आप लोगों को दिखा दूँ। ये भाई हैं और इनकी दुकान का नाम नहीं है, पूछ लेती हूँ। भाई आपकी दुकान का क्या नाम है? क्या नाम है? अच्छा, मलक यामीन इनकी दुकान का नाम है। और जैसे हम ये मंडी वाली साइड पे आते हैं ना, एक तो दुकान छोड़ के इनकी दुकान है, तो यहाँ से मैं फ्रेश सब्जियाँ जो ना लेकर जाती हूँ। वो इमली ले लीजिए। यहाँ से घर की सारी ग्रोसरी कर ली गई है और अब जो है ना इसकी पैकिंग करवाई जा रही है। और ये ली है शकरकंदी बच्चों ने, इसी मौसम में आती है और बड़ी मज़े की इसकी चाट बनती है। ले जी, यहाँ पे हमारा सारा सामान जो है ना वो पैक हो रहा है। उसके बाद हमने हो जाना है घर रवाना, और जाकर हमने सारे सामान को जो है ना उसकी जगह पर रखना है। और यहाँ पे मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहूँगी कि खाली जो है ना जज्बाती जुमले ही अच्छी, हमने जो है ना अपनी बहू को बेटियों की तरह रखा हुआ है। कौन रखता है बेटियों की तरह? आज तक किसी औरत ने अपने मोहल्ले की औरतों को इकट्ठा करके ये कहा है मेरी बेटी को देखो, ये छुट्टी वाले दिन पूरा पूरा दिन सोती रहती है, या ये 11 बजे सो के उठती है? नहीं ना, ये सारी बातें वो बहू के बारे में कहती हुई नज़र आएगी। ये तो उठती ही 10 बजे है। अपनी बेटी के लिए कभी ऐसा कहेगी वो औरत? ये सब जज्बाती जुमले हैं, इसलिए मैं सिर्फ समझाने के लिए जो ना बात करती हूँ। याद रखें कि जिस तरह एक मर्द की जन्नत उसकी माँ के कदमों के नीचे है, ऐसी एक औरत सास की जन्नत उसकी बहू के कदमों के नीचे है। ये बड़ा जुमला है, सिर्फ ध्यान और तवज्जो लगाकर इसको सुनिएगा। सास से भी अपनी जन्नत जो है ना वो कमा सकती है अगर अपनी बहू को बेटियों का दर्जा दे दे। और बेटे ने जो जन्नत कमानी है वो आखिरत में कमानी है, मगर सास ने जो जन्नत कमानी है वो दुनिया में मिल जानी है। जो सास ससुर रिटायर होकर अपनी बहू को ड्राइविंग सीट पर बिठा देते हैं और अपने मामलात उनके स्पुर्द कर देते हैं, वो बाकी ज़िंदगी जो ना अयाशी की ज़िंदगी ना वो गुजारते हैं। उनको कपड़े प्रेस किए हुए मिल जाते हैं, उनको टाइम पर दवाई मिल जाती है, वक्त पर पका हुआ जो ना उनको खाना मिल जाता है। तो हो जाओ ना रिटायर भाई किचन से और हर मामले से।
چپ کر کے گزارو اپنی زندگی، چاہے 1000 سال کی کیوں نہیں ہے۔ نہیں جی، ہمارے پاکستان میں سارے عیب جو ہے نا وہ بہوؤں میں پائے جاتے ہیں۔ ہماری یہ بہویں جو ہے نا انہیں کمی ہے، جبکہ بیٹیاں بڑی ساس سسر کی اور شوہر کی فرما بردار اور خدمت گزار ہے۔ بہو سے یہاں غلطی ہو جائے نا تو بڑا واویلا مچایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ بیٹیوں کی سے غلطی ہو جائے نا تو اس پہ پردے ڈالے جاتے ہیں۔ بیٹیوں کو جو ہے نا وہ معاف نہیں کرنا پڑتا، معاف جو ہے نا غلطیوں پہ وہ بہوؤں کو کرنا پڑتا ہے۔ کر کے تو دیکھیں، ایک لائن ہے بیٹی کے لیے، وہ بیاہ کر کسی جگہ گئی ہے، اس کی شکایت آئی، ہمارا جواب یہ ہونا چاہیے اگر وہ غلطی کرے اس کی ساس شکایت لگائے، اس کا شوہر شکایت لگائے، اب یہ بچی ہے سیکھتے سیکھتے سیکھ جائے گی۔ یہ بہو کے لیے بات کرے کہ سیکھتے سیکھتے سیکھ جائے گی۔ بہو کے لیے ضرورت ہے کہ بیٹی کے لیے تو ضرورت ہی نہیں، بیٹی غلطی کرے تو اس کے ہم وکیل بن جاتے ہیں، ساری زندگی ساس سسر اپنی بیٹی کے وکیل بنے رہتے ہیں اور بہو کے جج بنے رہتے ہیں، اس کے لیے فیصلے سناتے ہیں اور اس کے لیے وکالت کرتے ہیں۔ بیٹی نہیں کسی کی، اس کے جج بن گئے ہو، اس کے حق میں فیصلے کا اعلان ہے، اس کے لیے وکالتوں کا اعلان ہے۔ ہمارے مسلمان کا یہ اخلاقی رویہ نہیں ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سبق دیا ہے کہ جو قریب رہنے والے ہیں انہیں ہی جو ہے نا وہ معاف کرنا ہے، دوسرے کو تو معافی کی ضرورت ہی نہیں اور نہ ہی تو اس کو معاف کرنا پڑتا ہے۔ اپنوں کو تو معافی کی ضرورت ہوتی ہے، جو کہ اپنوں نے ساتھ رہنا ہوتا ہے۔ تو درگزر کرنے سے ہی، ایک دوسرے کی غلطیوں کو نظر انداز کرنے سے ہی اور ایک دوسرے کا احساس کرنے سے ہی جو ہے نا یہ رشتے نبھائے جاتے ہیں۔ ہمارے پاکستان میں ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ بہو صبح سے لے کر شام تک جو ہے نا وہ گدوں گھوڑوں کی طرح کام کر رہی ہے، اسے نہ اپنا ہوش ہے، نہ اپنے بچوں کا ہوش ہے، نہ اسے اپنے میاں کی خبر ہے، بس ساس سسر اور گھرداری میں ہی جو ہے نا اسے اس قدر الجھا کر رکھ دیا۔ تو کبھی کبھی ہوتا ہے کہ میاں بیوی کا اپنا جو رشتہ ہے نا وہ الجھ کر رہ جاتا ہے، میاں بیوی جو ہے نا وہ ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں، رات تو ایک ہی بستر پر گزارتے ہیں لیکن ایک کا منہ ایک سائڈ پہ ہوتا ہے، دوسرے کا دوسری سائڈ پہ ہوتا ہے۔ یہ وہ دوریاں ہوتی ہیں جو گھر والوں کی ذمہ داریاں بہو نبھاتے نبھاتے اپنے اور اپنے میاں کے درمیان میں وہ لے آتی ہے۔ سمجھنے کی ضرورت ہے، ہمیں بہوؤں کو بہوؤں والا حق دینا چاہیے اور بیٹیوں کو بیٹیوں والا حق دینا چاہیے، کیونکہ بیٹی کا جو پروٹوکول ہے وہ الگ ہے، جو بہو کا پروٹوکول ہے نا وہ الگ ہے۔ یہ کہنے کی باتیں ہیں جی ہم نے اپنی بہوؤں کو بیٹیوں کی طرح رکھا ہوا ہے، میں کہتی مت رکھو بھائی، آپ بیٹی کو بیٹی سمجھو اور بہو کو بہو سمجھو، اور بہو کو بہو والا حق بھی دو، اسے اس کا پیار بھی دو، اس سے آزادی سے جینے بھی دو، پھر ہم مانیں گے کہ آپ نے بہو کو بیٹیوں کی طرح رکھا ہوا ہے۔ لیکن نہیں جی، بہو اگر 11 بجے تک سوئی ہے تو پورے خاندان میں ہم نے جو ڈھنڈورا پیٹ دینا ہے۔ بیٹی ہماری سارا دن اگر سوئی نہیں اٹھ رہی تو ہمیں وہ چیزیں نظر ہی نہیں آتی۔ تو خیر یہ ہمارا پاکستان ہے، یہاں پہ ہمیں اپنی سوچ بدلنے کی ضرورت ہے۔ یہاں پر ہمیں صرف یہی سکھایا جاتا ہے کہ ہم نے ڈگریاں حاصل کرنی ہیں، ہم نے تعلیم حاصل نہیں کرنی، ہمیں ڈگریاں چاہیے ہیں اور بھاری ڈگریاں جس پہ ہم نے نوکریاں کرنی ہیں۔ اور آج کل کے تو سسرال والوں کو صرف کماؤ بہویں چاہیے ہوتی ہیں، انہیں تعلیم نہیں چاہیے، انہیں تربیت نہیں چاہیے، انہیں اچھا خاندان نہیں چاہیے، انہیں اپنی اچھی نسل کو آگے بڑھانے کے لیے اچھے خاندان سے بہو نہیں چاہیے، بس ان کو کمانے والی چاہیے بھائی، انہیں نوکری والی بندی چاہیے۔ اور اگر بدقسمتی سے کسی اچھے گھرانے میں رشتہ ہو بھی جاتا ہے یا کسی اچھی گھرانے کی لڑکی کا کسی اچھے گھرانے میں رشتہ ہونے بھی جا رہا ہوتا ہے تو لڑکے والوں کی ڈیمانڈ ہوتی ہے شادی کے بعد یہ نوکری کرے گی۔ لڑکی نے چاہے ساری زندگی پڑھنے کے علاوہ گھر سے باہر قدم نہ رکھا ہو، اس کے باپ نے دنیا جہان کی چیزیں اس کے قدموں میں لا کر ڈال دی ہوں، اس کے منہ سے نکلنے سے پہلے اس کی خواہشات پوری کر دی ہوں، لیکن سسرال والوں کی ڈیمانڈ ہے کہ بہو نوکری کرے گی۔ بھائی ماڈرن دور ہے، میاں بیوی دونوں ہی کمائے تو گھر چلتے ہیں۔ جی مان لیا میاں بیوی دونوں کمائے تو ہی گھر چلتے ہیں، لیکن میاں اتنا بغیرت نہ پھر بن کر بیٹھ جائے کہ وہ ساری ذمہ داری اپنی بیوی کے اوپر ڈال دے اور کہہ دے کہ میں بھی کما رہا ہوں تم بھی کما رہی ہو، اگر میں نہیں کماتا تم کما رہی تو ہمارا سسٹم چل رہا ہے، پھر کماؤ تو برابر کا کماؤ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر مرد کما کر لے کر آتا ہے تو عورت بھی تو گھر کو مینیج کرتی ہے نا، عورت بھی تو 50-50 اپنے رشتے کو نبھا رہی ہے نا، اپنی ذمہ داریوں کو اٹھا رہی ہے نا، تو عورت پھر کیوں کام کرے؟
کام ہی کرنا ہے نا، گھر کا کرے یا باہر کا کرے. مرد اگر باہر سے کما کر لے کر آ رہا ہے، وہ معاشی جو ہے وہ سارے معاملات کو دیکھ رہا ہے، تو عورت بھی تو گھریلو معاملات کو ہینڈل کر رہی ہے نا. ایک دن مرد کبھی گھریلو زندگی تو گزارے ہیں. اور عورتیں جن کو آزادی کی یا باہر کام کی بڑی خواہش ہے، وہ ایک بار باہر نکل کر تو دیکھیں مرد کتنی ذلت اٹھاتے ہیں. آپ کو تو پیسہ گھر بیٹھے مل جاتا ہے نا، ایک بار جاؤ نکلو کر دیکھو. اللہ کا شکر ادا کرو بھائی، آپ لوگ بہت اچھی زندگیاں گزار رہے ہو. بس ہمیں ہے کہ ہم ایک دوسرے سے آگے نکل جائیں. بھائی ایک دوسرے سے آگے نکلنے سے کچھ نہیں ہوگا وہی جو میرے رب نے چاہنا ہے، جو ہمارے نصیب کا ہوگا. تو آج میں نے بڑے جذباتی ہو کے آپ لوگوں سے جو نا باتیں کی ہیں، کیونکہ میں اندر سے بڑی ہوئی تھی اتنے دنوں کی. مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اس معاشرے کو کیسے سدھاروں، کیسے ان کی سوچ کو جو نا میں چینج کروں. تو خیر یہ والا جو باکس ہے نا میں آپ لوگوں کو دکھا رہی تھی، یہ سارا سامان نا میں نے تھوڑا تھوڑا کر کے اکٹھا کیا اپنے واش روم کو ڈیکور کرنے کے لیے. اور انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنے کمپلیٹ واش روم ڈیکور کی ویڈیو جو ہے نا شیئر کرنے والی ہوں. تو بس آپ میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیے گا. ملوں گی ایک نئی ویڈیو میں.